السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اتوار کا دن ہے اور یہ اس منتھ کا آخری سنڈے ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آخری سنڈے والے دن میں جو ہے منتھلی پریڈکشن دوں گا، ایک تجزیہ ہوگا، علمی تجزیہ، باقی حتمی ذات تو اللہ کی ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو خواتین و حضرات، وقت ضائع نہیں کرتا اور سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل یعنی ایریز کی جانب۔ اچھا، میں ایک چیز بتا دوں، میں یہاں بھی دیتا ہوں اور ویکلی دیتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، تو جتنا ٹائم ہوتا ہے اس حساب سے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں برج حمل۔ برج حمل یعنی ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جون کا مہینہ شروع کے یہ جو 15 دن ہے، تھوڑا سا آپ کو اپنی ہیلتھ پہ توجہ دینی چاہیے۔ اگر آپ کے کچھ معاملات لیٹیگیشن میں ہیں یا عدالتوں میں زیر سماعت ہیں تو آپ نے بہت ٹیک کیئر کرنی ہے اور ان چیزوں کو ذرا سا پرولونگ کریں، کیونکہ اس وقت آپ اگر غصہ اور جلد بازی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ کے لیے یو ول بیکم اے لوزر، آپ ہار دیں گے یا لوزر بن جائیں گے۔ تو اپنی وزڈم کو، اپنی عقل و دانش کے ساتھ فیصلے کیجیے گا تاکہ بہتر رہے۔ جہاں تک فائنینشیل میٹرز کا تعلق ہے، وہ بحکم اللہ آپ کی چلتی رہیں گی اور اچھی چلتی رہیں گی۔ مثلا یہ آپ سمجھ لیں سلسلہ آمدنی میں کوئی ایسے مسئلے نہیں ہوں گے، مگر آپ کو ہیلتھ کے خیال رکھنا پڑے گا۔ اور پھر 16 جون کے بعد 17 جون سمجھ لیں آپ کی چیزوں میں تھوڑی سی بہتری آئے گی، ایفرٹس کے ریزلٹ ملنے لگیں گے اور آپ کے کاموں میں جو رکاوٹ آ رہی تھی اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو جائے گی۔ اور بچوں کے حوالے سے کوئی ڈیسیشن آپ کو لینا پڑ سکتا ہے ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور یعنی ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کوئی امید و خواہش پوری ہو سکتی ہے آپ کی، کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے فائدہ پہنچ سکتا ہے، کسی معاشرے کی بااثر شخصیت سے آپ کا کوئی پھنسا ہوا کام، رکا ہوا کام وہ ہو سکتا ہے۔ مگر ایک چیز کا خیال رکھیے، تھوڑا سا غصہ اور تناؤ کی کیفیت اگر آپ کے بنے تو اس پہ کنٹرول رکھیے گا۔ پلس اگر پراپرٹی کے حوالے سے یا جائیداد کی خرید و فروخت کے حوالے سے آپ سرگرداں ہیں یا پریشان ہیں تو اس مہینے میں کوئی چیز آپ کی یعنی ڈیل مٹیریلائز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سفر کا آپ ارادہ کریں گے اور کوئی روحانی سفر کرنے کا آپ کا موڈ بنے گا۔ ویسے تو غیر ملکی سفر کا خانہ کھلا ہوا ہے، لیکن روحانی سفر جس میں ہمارے مسلمانوں کے حساب سے حج، عمرہ، زیارات ہوتی ہیں، یہ آپ کے لیے مناسب رہے گا اور امکان بھی ہے کہ شاید ہو جائے۔ اگر آپ کسی ویزے کے لیے یا بیرون ملک کے لیے کہیں جانا چاہ رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ چلے آئیں گے۔ کچھ سیر و سیاحت کی طرف آپ کی توجہ رہے گی اور زندگی میں کچھ خوشگوار لمحات آپ کے آ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں اللہ بھلا کرے کوئی اچھی نیوز، اگر کوئی بچہ شادی بیاہ کے قابل ہے تو اس کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز آ جائے آپ کو، تو زندگی میں آپ کو کچھ اس قسم کے مواقع میسر آئیں گے اور فائنینشلی بھی بہتری رہے گی۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے سفر میں اٹکاؤ یا رکاوٹ آ رہی تھی تو وہ اب ختم ہو جائے گی جون کے مہینے میں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی میں کوئی بڑا ڈیسیشن لیں اور تھوڑا سا آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ اگر گاؤٹ کا یا چلیں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں، گھٹنوں، جوڑوں یا ہڈیوں میں کوئی درد ہے تو وہ شکایت میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جیمنائی والوں کے لیے جہاں ان کو کیونکہ کوئی بیرون ملک سے، کوئی غیر ملکی سے، کوئی ادر کاسٹ کے لوگوں سے آپ کو فائنینشیل فائدہ ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو آپ کے وہم و گمان میں نہ ہو اچانک آپ کی زندگی میں آ جائے اور آپ سے کہے کہ آئی ول ہیلپ یو یا میں تمہیں ہیلپ کرتا ہوں، آئی ہیلپ یو۔ تو کچھ اس قسم کے مجھے حالات بنتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر آپ کی وائف یا آپ خود عورت ہیں جیمنائی، تو آپ کی اگر ڈیلیوری ڈیٹیں آ رہی ہیں تو آپ کو آیت الکرسی کا خاص طور پہ ورد کر کے اپنے منہ میں پانی پی لیں تاکہ وضع حمل کے دوران آپ کو کوئی
کمپلیکیشن نہ ہو. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جذبات میں کوئی فیصلہ کریں جس کا بعد میں آپ کو دکھ ہو, تو اس چیز کا خیال رکھیے گا. اور کچھ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وائف یا پارٹنر کے ساتھ تھوڑی سی چپ قلش پیدا ہو سکتی ہے, ناچاقی پیدا ہو سکتی ہے, اور انگریزی میں کہہ لیں تو کوئی خواہ کا کلیش یا ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے. تو اپنے مزاج میں تحمل اور درگزر کو ملوز خاطر رکھیے گا. اس کے بعد ہمارا نزلہ ہے, اس وجہ سے تھوڑی سی آپ کو یہ سڑ کرنا پڑ رہا ہے, مجبوری ہے. چوتھے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر. کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کوئی غیر ملکی سے فائدہ, کوئی سفر سے فائدہ. اگر آپ امیگریشن کے لیے یا بیرون ملک سفر کے لیے پلان کر رہے ہیں یا ویزے کے متمنی ہیں تو شاید اس حوالے سے کوئی مثبت پیش رفت ہو جائے. آپ کا لگتا یہ ہے کہ کچھ زندگی میں کوئی اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے امپورٹنٹ ڈیسیشن آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی ٹرانسفر, کوئی پوسٹنگ ایز پر یور ڈیزائر یعنی آپ کی خواہش کے حساب سے یا حسب منشا ہونے کا بھی امکان ہے. وہ لوگ جو سرکاری ملازمت میں ہیں ان کو بھی کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے. اور پلس ایجوکیشن کے حوالے سے زندگی میں اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے کچھ بہتر مواقع پیدا ہو رہے ہیں. ایک چیز جو آپ کے اوپر جمود کی کیفیت آئی ہوئی تھی اب وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی بحکم اللہ. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد یعنی لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا ایک غصے کی شدت, ایک تناؤ کی کیفیت آپ میں اگر آئے تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے جون کے مہینے میں. مگر آنورڈ 15 جون آپ کی چیزوں میں بہتری ہونے لگے گی. کوئی اٹکی ہوئی فائل یا رکا ہوا کیس ہے تو اس میں پائے تکمیل تک پہنچ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کو فروخت کرنا چاہ رہے ہیں, اب گاڑی میں اکارڈنگ ٹو کیپیسٹی یعنی اگر کسی کے پاس بائک ہے تو وہ بائک کو سمجھے, یا گاڑی ہے تو گاڑی, اس کی فروخت ہونے کے امکان بنیں گے. اگر آپ کسی نئے گھر میں, نئے ریزیڈنس میں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ مناسب وقت ہے. اس کے علاوہ تھوڑا سا باغبانی کی طرف آپ کی توجہ مرکوز رہے گی یعنی گارڈننگ کی طرف, اور وہ آپ کے لیے اچھا بھی ہے. کچھ مذہبی کرنٹ یا مذہبی ویو آپ میں چلے گی, ایک لہر ایسی پیدا ہوگی کہ یار آپ کا رجحان یا آپ کا جھکاؤ مذہب کی طرف ہونے لگے گا, تو وہ اچھا ہے. فائنینشیل چیزوں میں بھی کسی حد تک بہتری رہے گی. اور 15 جون کے بعد کچھ آپ کے معاملات میں مثبت پیش رفت ہونے لگے گی. خواتین حضرات, ایک وقفہ لے رہا ہوں, وقفے کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں. پھر ہمایوں محبوب خوش آمدید کہتا ہے آپ کو. اچھا خواتین حضرات, ایک ضروری بات میں ہر پروگرام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے نام سے فیک سوشل میڈیا پہ فیک آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. تو برائے مہربانی میں آپ سے ہمیشہ درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں ابھی 3 ماہ پہلے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے, جس پہ میں ہر قسم کی گفتگو کرتا ہوں, حالات پہ ویکلی ہاروسکوپ بھی دیتا ہوں. اور اسی ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے میری فیس بک اور انسٹاگرام بھی ہے, مگر اس پہ میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں. اب اگر سوشل میڈیا پہ کوئی آپ بہت ساری چل رہی ہیں, فیس بکیں دیکھتے ہیں یا فیس بکس پہ یا میسنجر پہ یا لنکڈ ان پہ, مجھے تو نام بھی یاد نہیں رہتے, اتنا سوشل میڈیا کے اوپر گھپلے اور فراڈ ہو رہا ہے. کوئی آپ سے 1 روپیہ بھی مانگے تو آپ سمجھ لیجئے گا وہ دھوکے باز ہے. اور پلس آپ کو خاص طور پر سوشل میڈیا پہ میرے حوالے سے کوئی مانگے, وہ صرف میں وہاں پہ نالج دیتا ہوں اور لوگوں کو ایسٹرالوجی کے حوالے سے بتاتا ہوں. اس کے لیے میرا آفس ہے جو میرا پی سی ہوٹل کراچی میں, جس کا نمبر میں ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں. تو اس کی تھوڑی سی زحمت سننے کی, پورا پروگرام دیکھ لیا کریں تو آپ پہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. اور یہ جب ARY کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو تو پھر دیکھا کریں, اور لوگ اٹھا لیتے ہیں اور چلاتے ہیں, وہ غلط ہے, جرم بھی ہے, سائبر کرائم بھی ہے. اور اللہ کے کرم کے بعد ARY خود ان سے پوچھ لے گا. تو یہ میرا ضروری بات تھی جو آپ کو بتانا تھا. ہمارا اب چھٹا برج ہے برج سملا ورگو. ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا جو ایک وقتی اٹکاؤ, جمود کی کیفیت یا غصہ آ رہا تھا, اب اس کے بعد 15 جون کے بعد چیزیں کچھ بہتر ہونے لگیں گی.
آپ کو خود نظر آئے گا، محسوس ہوگا کہ کاموں میں تھوڑی سی ہل جل ہونے لگی ہے۔ اگر پروفیشنل لائف کے حوالے سے آپ تھوڑے سے ڈسٹرب ہوئے بیٹھے یا آپ کے ہائی اپس یعنی افسران بالا جو ہیں آپ سے کچھ ناراضگی یا کشیدگی کی کیفیت بنی ہوئی تھی تو اب اس میں بہتری ہونے لگے گی۔ ہیلتھ میں اگر کوئی ڈسٹربنس محسوس کر رہے تھے تو اس میں بھی تھوڑا سا افاقہ ہونے لگے گا، اور آپ کو اپنا فائنینشیل میٹرز کے اندر تو ماشاءاللہ سے کچھ نہ کچھ بہتری آپ کے ساتھ چلتی رہے گی۔ اور اگر کوئی نئے کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں آپ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام جو لانگ رن ریزلٹ والے ہوں، مثلا لانگ ٹرم میں چلنے والے ہوں، یعنی جن کی مدت تکمیل ذرا دیر میں ہو۔ اگر کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں، کوئی زمین جائیداد لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی مناسب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے کوئی اچھی گڈ نیوز آپ کو مل جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو پارٹنرشپ میں ابھی کام کرنے کے لیے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر آپ آلریڈی پارٹنرشپ میں ہیں تو ذرا سا ریموٹ کنٹرول اسپیشلی ریگارڈنگ فائنانس آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے، زیادہ لوگوں پہ ٹرسٹ نہ کیجیے۔ اور سفر کے، سیر و سیاحت کے بھی امکان یہ جون کے مہینے میں آپ کے ڈیولپ ہو رہے ہیں بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے، تو چیزیں بہتر رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے یعنی زوڈیک سائن 7 نمبر پہ لبرا یعنی برج میزان۔ برج میزان والوں کو میں یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کو اپنی صحت میں، خاص طور پر اپنے اگر آپ جلدی امراض یا الرجی کا شکار ہیں جو کہ اسکن سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ چیزیں اچانک ایگریویٹ ہو سکتی ہیں یا آپ کو پرابلم دے سکتی ہیں۔ اگر آپ کڈنی کے مریض ہیں، کڈنی پیشنٹ ہیں، تو بھی آپ کو احتیاط کے تقاضوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لگتا ہے یہ کہ کچھ میڈیکل کے اوپر آپ کے ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، طبی اخراجات، مگر اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے اور کچھ فائنینشیل چیزوں میں ہل جل ضرور ہوگی، لیکن ضرورت سے زیادہ توقع مت رکھیے گا ورنہ آپ کو اللہ نہ کرے ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ ہاں، رومانوی معاملات میں تھوڑی سی آپ کی سرد مہری آ سکتی ہے یا اس میں کولڈ ریلیشن بن سکتے ہیں، اس سے ڈس اپوائنٹ نہ ہوئیے گا وقتی طور پہ۔ اچھا، ایک جو عقل و دانش آپ کی وقتی طور پہ رک گئی تھی یا اس میں ایک تھوڑا سا رکاوٹ آ رہی تھی تو انشاءاللہ تعالی اب وہ ہٹنا شروع ہو جائیں گی اور چیزیں بہتر ہونے لگیں گی۔ اور بچوں کے حوالے سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کی اپنی والدہ کے ساتھ اٹیچمنٹ بڑھے گی۔ ہو سکتا ہے کچھ باہر کے لوگ، کچھ آؤٹ سائیڈر آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے درمیان کوئی رخ نہ ڈالنے کی کوشش کریں، کوئی غلط قسم کی بات کریں، تو آپ نے گمراہ نہیں ہونا، آپ نے اپنی راہ کو مستقیم سیدھا رکھنا ہے۔ جس طرح آپ چل رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیے گا، چیزیں آپ کی بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے بہتر ہونے لگیں گی۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ جو شو بز سے ریلیٹڈ ہیں، میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے کام میں اچانک اضافہ ہو جائے، اور اگر آپ کوئی جائیداد زمین کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ کوئی اچھی فائنینشیل ڈیل مٹیریلائز ہو جائے، اور اس کے علاوہ آپ نے غیروں پہ اس وقت بھروسہ نہیں کرنا ورنہ تھوڑا سا آپ کے اعتماد کو دھوکہ پہنچنے کا احتمال ہے۔ اس کے بعد جی ہمارا 9واں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ برج قوس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ طویل المنصوبہ کوئی کام کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ یقیناً آپ کودیے۔ اگر آپ کوئی جائیداد، کوئی شاپ، کوئی ایسا کام جس کا آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز بنا لوں، ضرور اس پہ غور کیجیے گا، اس میں کامیابی ہونے کا امکان ہے۔ اگر آپ اسپیکولیشن والا کام چاہ رہے ہیں یا کوئی آپ ریپڈ ریزلٹ والا کام چاہ رہے ہیں کہ فوری مجھے اس کا نتیجہ مل جائے تو اس سے ابھی دور رہیے گا۔ دوسرا، آپ کی کمیونیکیشن میں اب اچانک اضافہ ہونے لگے گا، چاہے آپ سوشل میڈیا سے ہوں، چاہے آپ میڈیا سے ہوں، آپ کی کمیونیکیشن میں جو ایک الجھاؤ، رکاوٹ آ رہی تھی اور ذہن اس طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا جس طریقے کا
متقاضی ہوتا ہے ہر انسان، تو اس میں ذرا سے پرابلم آ سکتے ہیں، مگر چیزیں بہتر ہونے لگیں گی۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا، والدہ، بڑی بہن، خالہ، یہ تمام رشتے اسی زمرے میں آتے ہیں۔ چیزوں کو کچھ بھی کرنے سے پہلے اس میں جذباتی کیفیت کو ذرا مدھم رکھیے گا اور عقل کو زیادہ ملوز خاطر رکھیے گا، تو انشاءاللہ تعالی رزلٹ آپ کو بہتر ملیں گے اور کوئی نئے کاروبار کا آغاز بھی کر سکتے ہیں آپ۔ خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد بقیہ بروج کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ARY ڈیجیٹل پہ۔ میں نے برج قوس پہ وقفے سے پہلے اختتام کیا تھا، اب میں چلتا ہوں اپنے 10واں زوڈیک سائن برج جدی یعنی کیپریکون کی جانب۔ کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، کچھ اخراجات بڑھ سکتے ہیں، کچھ آپ کو ایک انجانا سا خوف دل میں محسوس ہو سکتا ہے۔ اپنے قانونی معاملات کو گرفت میں رکھیے گا اور ان کو بالکل صحیح رکھیے گا، ورنہ کوئی چھوٹی موٹی پریشانی آپ کو لاحق ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کسی بھائی بہن، عزیز، رشتہ دار سے اگر کوئی جھگڑا یا تناؤ پیدا ہو جائے تو تحمل مزاجی سے کام لیجئے گا، چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ یعنی اندرون ملک جہاں بھی آپ رہتے ہوں اس حوالے سے آپ سوچیے گا، اس کا امکان پیدا ہو رہا ہے۔ اور بچوں کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی ایک ذہن میں فکر لاحق ہوگی، مگر چیزیں انشاءاللہ العزیز بحکم اللہ اور بکرم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے بہتر ہو جائیں گی۔ وقتی طور پہ تھوڑا الجھاؤ یا پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں جون کے ماہ میں، مگر چیزیں الٹیمیٹلی صحیح ہونے لگیں گی پھر لیٹر آن۔ آپ کو اس وقت فائنینشیل چیزوں کو اپنے خرچوں اور آمدنی میں توازن کو برقرار رکھیے گا، ورنہ چیزیں ذرا سی بھی غیر متوازن ہوں گی تو مسائل پیدا ہونے لگیں گے۔ اور ہاں، اپنی گٹ فیلنگ جو ہے اس کو زیادہ فالو کیجیے گا بنسبت، یہاں میں الٹی بات کر رہا ہوں، عقل و دانش کے بجائے جو اندرونی آواز آئے، جو آپ کی گٹ فیلنگ ہو یا جو آپ کا انٹیوٹیو پاور ہو، اس کو فالو کیجیے گا تو رزلٹ بہتر آئیں گے۔ اور فائنینشیل چیزوں میں اللہ کے کرم سے اونچ نیچ کے ساتھ وہ سلسلہ آمدنی چلتے رہیں گے۔ ہاں، اگر کوئی گورنمنٹ ملازم ہے کیپریکون والے تو ان کی پوسٹنگ یا ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ برج جدی کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل یعنی ایکوریس۔ ایکوریس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، ایک ذہن کے اوپر الجھاؤ تو آئے گا، لیکن فائنینشیل چیزیں بڑی اچھی جائیں گی آپ کی۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک تو اخراجات اور آمدنی میں شاید توازن پیدا ہو رہا ہو، لیکن اب ایسا وقت آ رہا ہے جون کے مہینے میں کہ شاید آپ کو آمدنی کچھ ضرورت سے زیادہ ملے، تو انشاءاللہ العزیز اس کو پس انداز کیجیے گا تاکہ آگے چل کے وہ آپ کے کام آئے۔ اگر کوئی جائیداد پراپرٹی کے حوالے سے آپ سوچ رہے ہیں یا سوچ رہی ہیں تو اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے۔ بچوں کے حوالے سے تھوڑی سی ٹینشن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی رشتے کے لیے بچہ یا بیٹی بیٹا کوئی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو، تھوڑا سا اپنی خوش خوراکی کو کنٹرول کیجیے گا، کیونکہ ابھی تک تو آپ کے مثلاً کچھ ویسا وقت ہوتا ہے آدمی لکڑ بھی کھا لے، پتھر بھی کھا لے تو وہ ہضم ہونے لگتا ہے، لیکن کچھ وقت ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر سادہ پانی پینا بھی ڈائجیشن کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا اپنے خوراک یعنی نظام ہضم کو، انضمام کا جو نظام ہے ڈائجیشن کا، اس کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا لگتا یہ ہے مجھے کہ کوئی آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے فنڈ کے حوالے سے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کا عزیز رشتہ دار دوست، اس کے حوالے سے آپ کو کوئی غیر متوقع مدد مل سکتی ہے۔ اور اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ آپ کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے اور سیر و سیاحت کا پلان بنے۔ اس پہ روبہ عمل ہونے کے لیے جون اور جولائی دونوں ہی مہینے، لیکن میں اس وقت تو صرف جون کی بات کر رہا ہوں، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا اور کچھ لوگوں سے آپ کو اچانک گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت پائسس۔ پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ کوئی آپ کا اللہ نہ کرے کوئی نقصان ہو سکتا ہے،
کوئی چھوٹی موٹی چوری ڈکیتی ان چیزوں کا احتمال ہے، اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے جون کے مہینے میں۔ یہاں پہ آپ نے کوئی تیز رفتاری یا ایڈونچر کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ جسم کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں تو کوئی ہلچل آپ کے رہے گی، اور زندگی میں کوئی ڈیسیشن میکنگ کرنے کی کوشش کریں گے، مگر مشورہ میرا یہ ہے کہ جولائی کی بات کریں تو زیادہ آپ کے لیے بہتر رہے گا، اور اس وقت آپ کے دماغ میں جو کنفیوژن آئے گا اس کو ختم ہونے دیں، تو پھر چیزیں انشاءاللہ اور بہتر ہونے لگیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو جذبات میں نہیں کوئی فیصلہ کرنا، جذبات یا جلد بازی میں اگر آپ نے فیصلہ کیا تو نقصان ہونے کا احتمال ہے۔ ایروگنسی، اسٹبرنس یعنی ضد، ان چیزوں کو پس پش ڈال دیجیے گا۔ فائنینشیل چیزیں بہتر رہیں گی، اور انشاءاللہ آپ کے سلسلہ آمدنی کا ایک توازن برقرار رہے گا مستقبل میں جون کے مہینے میں۔ باقی تو میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک میرا علمی تجزیہ تھا جون کے مہینے کے لیے جو آپ کے سامنے گوشت گزار کیا۔ حتمی ذات اللہ کی ہے، اللہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تو نہ ہو۔ یہ صرف ایک جس طرح میڈیکل سائنس، میٹرولوجی، فزیولوجی یا میتھمیٹکس ہوتا ہے کہ انسان کی ایک اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے، لیکن حکم صرف اور صرف میرے اللہ کا چلتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ایک درخواست دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ میرے نام سے جو فراڈ ہو رہا ہے اس سے دور رہیں۔ صرف ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی کے نام سے جو میں نے چینل بنایا ہوا ہے اپنا، اس پہ میں سیاسی ویڈیوز بھی ڈالتا ہوں، دیگر ویڈیوز بھی ڈالتا ہوں۔ اسی نام سے میرا انسٹاگرام ہے، اسی نام سے فیس بک ہے۔ اس کے اوپر کوئی فائنینشلی اگر آپ سے 1 روپے کا بھی مطالبہ کرے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ دھوکے باز اور فراڈی ہے۔ دوسری چیز، میسنجر ہو، لنکڈ ان ہو، آپ نے سوشل میڈیا پہ قطعی طور پہ کوئی فائنینشیل ڈیل نہیں کرنی، نہ آپ نے کچھ کرنا ہے پروسیس۔ اور میرا جو ہے، ایک تو میں ARY پہ میں نے 2 دن کر دیے ہیں کالوں کے لیے، آج کیونکہ لاسٹ سنڈے تھا اس لیے آج کالیں نہیں رکھی تھی۔ میرا ایک ہی آفس ہے جہاں میں بیٹھتا ہوں، اور وہ جگہ ہے ہوٹل پل کانٹیننٹل PC ہوٹل کراچی۔ وہاں کا میرا نمبر ہے، آج اتوار ہوتا ہے، سنڈے بند ہوتا ہے، لیکن دوپہر کے 3 بجے سے شام 7:30 بجے تک آپ پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، اور وہ نمبر ہے 021 کوڈ کراچی کا 35685501۔ دوسرا نمبر ہے 021 35685021۔ آج نہ کیجیے گا، کوئی نہیں ہوتا تو آپ نے ان 2 نمبروں پہ دوپہر کے 3 بجے سے منڈے سے شام 7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اور جو بیرون ملک سے یا غیر ممالک سے مجھے کال کریں، ان سے درخواست ہے کہ جب آپ اس نمبر پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ، IMO پہ، واٹس ایپ پہ، باٹم پہ دکھا دیجئے، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے اور کوئی دھوکے کا اندیشہ نہ رہے۔ اور باقی سوشل میڈیا کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو حالات بن رہے ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر آپ میری پرانی ویڈیوز کو دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تمام چیزیں بحکم اللہ میں نے 5 مہینے 6 مہینے تقریباً ہو جائیں گے اب عرض کی تھی نیوز پہ، ARY نیوز پہ، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ابھی میں اپنے ولاگ بناؤں گا، ویڈیو جو YouTube چینل ہے اس پہ آگے کے لیے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے تو نہ ہوگا۔ بس یہ دعا کروں گا، میرے رب میرے پاکستان پر اپنا رحم و کرم کر، اور پاکستان کو ہر قسم کی ریشہ دہانی اور جو لوگ اس کے خلاف برا سوچ رہے ہیں، سازش کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ بیرونی ہو چاہے وہ اندرونی ہو، ان کو اپنی قہاریت سے فنا کر دے، اور پاکستان کی محبت جن کے دلوں میں ہو، ہر حب الوطن شخص پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے۔ ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔